بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اور مربی، منتظم، سپہ سالار اور منصف۔ پہلا سوال اس کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، منتظم، سپہ سالار اور منصف ہونے کا مفہوم بتائیے۔ اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے ہم ہیڈنگ بنائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اور مربی۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے شمار صفات میں جن خوبیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ان میں ایک معلم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں پر احسان قرار دیا ہے۔ کیونکہ تعلیم و تربیت ہی سے اعلیٰ شخصیات تیار ہوتی ہیں اور معاشرہ اور ملک ترقی کرتے ہیں، معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے اور ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعلیم خیر خواہی، ہمدردی، مساوات اور نصیحت بھرا ہوتا تھا۔ تعلیم و تربیت میں کبھی سختی اور بے رحمی سے پیش نہیں آئے۔ مختصر اور جامع الفاظ میں اپنا موقف بیان فرماتے، ضرورت پڑنے پر اہم بات کو بار بار دہراتے۔ سامعین کے سمجھنے کے لیے مثالیں بھی دیتے اور بعض اوقات سوال جواب کے ذریعے سامعین کو سکھاتے، انہیں اچھے کام کرنے یا اپنے فرائض بخوبی انجام دینے کی ترغیب دی جاتی اور ان کی دلجوئی بھی کی جاتی۔ دلجوئی کے لیے کسی کسی کو انعام بھی دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت منتظم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد سے ہجرت مدینہ تک مسلمانوں کی ایک جماعت کے سربراہ اور امیر تھے۔ آپ کے پاس کسی علاقے یا ریاست کا انتظام نہیں تھا۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فکری اور نظریاتی اعتبار سے مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک جماعت کو منظم کرنا اور اسے سیاسی اعتبار سے ریاست پر حکومت کرنے کے قابل بنانا آپ خود بھی اس سے بخوبی چلاتے رہے اور ہر مرحلے پر اپنے جان نثار ساتھیوں کو صبر و تحمل، دعوت تبلیغ کی تلقین اور حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ نتیجہ صرف 13 سال کے قلیل عرصے میں جب یہ جماعت مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئی تو وہاں ملک کا انتظام سنبھالنے کے لائق ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مدد سے پہلی اسلامی ریاست قائم فرمائی، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ناظم اور سربراہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم و تربیت نیز دعوت تبلیغ کی ذمہ داریاں اعلان نبوت کے ساتھ ادا کرتے رہے، لیکن اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کسی مسلح سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ مسلح جو اسلحے والی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جنگ وغیرہ، یہاں تک کہ اسلامی ریاست کے تحت ہجرت کے بعد
سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلاء کلمت اللہ اور اسلامی ریاست کی دفاع کے لیے باقاعدہ فوج تیار کرنے کی اجازت ملی۔ اس لیے نئی ریاست مدینہ کو دشمنوں کی طرف سے کافی خطرات تھے۔ دشمنوں کے ارادوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سپہ سالار مقرر کرنے کے علاوہ بذات خود 27 غزوات میں بحیثیت سپہ سالار حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت منصف انصاف کرنے والے، اس میں لکھیں گے اسلام کی پیاری ریاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے امن اور انصاف والے فیصلوں میں ہمیشہ عادل اور منصف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین کو اپنا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے وقت دیتے تھے، اور اگر فیصلہ صلح اور مصالحت کا ہوتا تھا تو فریقین کو صلح پر راضی کرتے تھے۔ البتہ اگر معاملہ حدود، قصاص یا کسی کی حق تلفی کا ہوتا تھا تو مجرم کے لیے شرعی اصولوں کے مطابق سزا کا فیصلہ کرتے۔ ایک دفعہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کسی کی کھیت میں چلی گئی اور اس سے نقصان پہنچایا، تو ان دونوں کا موقف سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا کہ دن کے وقت فصلوں اور املاک کی حفاظت مالک کی ذمہ داری ہے، جبکہ رات کے وقت جانوروں کو قابو میں رکھنا اور ان کے مالکوں کا کام ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی ان کے لیے نقصان کا معاوضہ بھرنے یا نہ بھرنے کا معاملہ واضح ہو گیا۔ مختصر سوالات: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی کون سی خوبیاں ہیں؟ اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت خیر خواہی، ہمدردی، مساوات اور نصیحت بھرا ہوتا تھا۔ تعلیم و تربیت میں کبھی سختی اور بے رحمی سے پیش نہیں آئے۔ بطور منتظم اور سربراہ کیا تبدیلی لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد سے ہجرت مدینہ تک مسلمانوں کی ایک جماعت کے سربراہ اور امیر تھے۔ آپ کے پاس کسی علاقے یا ریاست کا انتظام نہیں تھا۔ لوگوں کی فکری اور نظریاتی اعتبار سے ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک جماعت کو منظم کرنا، اسے سیاسی اعتبار سے ریاست پر حکومت کرنے کے قابل بنانا، یا آپ خود بھی اسے بخوبی چلا رہے تھے۔ اور 13 سال کے قلیل عرصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں انتظامات سنبھالنے کے لائق ہو گئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی مدد سے پہلی اسلامی ریاست قائم کی، اور آپ اس کے خود جو ہے منتظم اور سربراہ ہوئے۔ معاشرے کو عدل و انصاف مہیا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات۔ اسلام کی پہلی ریاست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے امن اور انصاف والے فیصلوں میں ہمیشہ عادل اور منصف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین کو اپنا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے وقت دیتے تھے، اور فیصلہ صلح اور مصالحت کا ہوتا تو فریقین کو صلح پر راضی کرتے۔ اگر قصاص، حدود، حق تلفی کا ہوتا تو مجرم کے لیے شرعی اصولوں کے مطابق سزا کا فیصلہ کرتے تھے۔ جو ہے عدل و انصاف کی بہترین مثال، مدینہ شریف میں قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی ایک خاتون نے چوری کی۔ دلائل کی بنیاد پر اس کی چوری کی سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ شرعی حدود اور سزاؤں میں سے ایک ہے۔ تب اس عورت کے ورثاء نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا معاف کرنے کی سفارش کریں، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اعلان فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی پیاری ریاست جو تھی وہ مدینہ منورہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار شرکت کی تھی وہ 27 غزوات میں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات جو ہیں وہ مسجد نبوی میں حل فرماتے. مسجد نبوی. امید کرتے ہیں آپ نے میرا چینل سبسکرائب بھی کیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے. ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں. لائک بھی کیجئے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجئے. آج کے اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.